دنیا میں جہاں جہاں کہیں پر بھی ادائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کا انعقاد ہوا، تمام مومنین و مومنات محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار کی صحت و سلامتی کے لیے آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب مومنین عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اور جنہوں نے مجھ سے پہلے جن ذاکرین نے خطاب کیا اور جو یہاں موجود رہے، ان سب کی طول عمر صحت و سلامتی کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، سلامتی کے لیے، اور جس نے جس طریقے سے ان مجالس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ان سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند ترین صلوات پڑھتے محمد اور تمام انجمنوں، تمام امام باڑوں، تمام عزا خانوں، اس عزاداری کے، ہم سب کے، اس دین کے سرپرست اعلیٰ بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم کے لیے اور اس مجلس کی تعزیت امام کے دل تک پہنچنے کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک بار مل کر بآواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ، مِنْ عُمُومِ نِعْمٍ ابْتَدَاهَا، وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا، وَتَمَامِ مِنَنٍ وَعَلَاهَا، جمع الإحصاء عددها، ونعان الجزاء عمدها، وتفاوت عن الإدراك عبدها، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، ابی القاسم محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، المظلومین المنتجبین المنتخبین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، درود پہ امام زمانہ کی بارگاہ مقدسہ، وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ومناقبهم الآن إلى قيام يوم الدين،
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. دیکھیے اللہم صلی علی. دیکھیے آپ کو یقین ہے کہ اپنی ہم ہر طاقت اہل بیت کے ذکر سے لیتے ہیں. تو اب میں بھی 22 گھنٹے کا سفر کر کے آیا تو یقیناً آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. اگر آپ عزاداروں کی جوتیوں کی خاک بھی ہمارے امامے پر لگ جائے تو ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے. خدمت گزار ہوں عزاداران سید الشہداء کا. تو اب آپ میری تھکن کو مٹانے کے لیے ذرا بلند ترین 2 بار صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. دیکھیے جہاں بھی جاتا ہوں خدمت کے لیے تو سرنامے کی آیت سے پہلے 2-3 باتیں آپ سے گزارش کر دوں کہ یہ ٹوبہ ٹیک سے پہلی بار آیا. ماشاءاللہ اتنا بڑا ہے, مطلب اور بھی زمینیں ہیں اور بھی جگہیں ہیں, مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے پر ہی کیوں مجلس ہو رہی ہے؟ اب اتنا سردی کا موسم ہے, آپ حضرات آئے ہوئے ہیں, گرمی ہوتی ہے, ذکر میں آتے ہیں, طوفان ہو بارش ہو آپ آتے ہیں, تو کیا کبھی وجہ پتہ چلی ہے آپ کو یا آپ کیوں آتے ہیں؟ بھائی دیکھیے ہم ان میں سے تو نہیں ہیں نا کہ پارٹیوں کے مجمع کی تعداد بڑھانے کے لیے پیسے دے کے لوگوں پر بلایا جائے. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات. تو بھائی معاملہ سارا یہ ہے, آپ اتنے سردی کے موسم میں آ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اس ذکر کو سن رہے ہیں اور اس زمین کے ٹکڑے پر ذکر ہو رہا ہے. بھائی جگہیں تو بہت سی ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں, زمینیں تو بہت تھی کہ جہاں ذکر ہو سکتا تھا, مگر اس زمین کا تعلق کیا ہے کہ یہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے؟ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ امام نے فرمایا اللہ نے علی کی ولایت کو تمام عالمین پر پیش کیا ہے. جس نے ولایت کو جس زمین نے قبول کیا اس کو آل محمد کے لیے چن لیا, اور جو قبول نہ کیا وہ ولایتیں بھی بنجر رہ گئی, وہ شخصیات بھی بنجر. تو بلند کر کے کل ایمان آ رہے حیدری. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. پتہ چلا اگر علی کی ولایت نہ ہو تو چاہے زمین ہو وہ بھی بنجر رہ جاتی ہے. اب دیکھیے آپ سے زیادہ کون پہنچے گا, اب چاہے کچھ بھی ہو وہ بنجر رہ جاتا ہے, پھر وہاں سے کچھ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ کا یہاں آنا, اب آپ آئے مجلس میں آئے ہیں, خواتین بھی ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ, بچے آئے ہوئے ہیں, آپ حضور تشریف فرمائیں. تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ خود نہیں آئے ہیں, یہ خدا کی قسم یہ خود نہیں آئے ہیں. کون لایا ہے آپ کو؟
کہ سیدہ کا ذکر ہے، شہادت کا دن ہے، آ جاؤ. کیوں آئے؟ یہ آپ آئے ہی نہیں ہیں. اب اس سوال کا جواب اگر میں کس سے پوچھوں گا؟ ان سے پوچھوں گا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ قرآن کو سنتا چھوڑ کر چلے جاتے تھے. بھئی وہی بتائے گا کہ جو صادقوں کا صادق بیٹا ہے. اب امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کی بارگاہ نہیں یا کہ سلام با جماعت امام صادق علیہ السلام کی ذات پر باواز بلند در صلوات. توجہ ہے. اب سمجھیں اپنی اہمیت. پہلے آپ آئے کیوں ہیں؟ اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کی اب اہمیت بتاؤں اور ہماری جو ہم یہاں موجود ہیں 4 مصرے سنا دوں. بھائی تیار ہیں؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ شاعر نے کہا کہ دیکھیں جب ہم یہاں آئے ہیں تو پتہ تو ہو کہ کیوں آئے ہیں. اہمیت تو پتہ ہو. جب کسی چیز کی اہمیت ہی کا اندازہ نہ ہو تو اس کی قدردانی کیسے انسان کرے گا؟ تو شاعر نے سامعین کی، جو آپ سامع ہیں سن رہے ہیں بیٹھ کر، اور ذاکر کی، آپ کی حیثیت اور ہماری اوقات ہمیں یاد دلا دی. شاعر نے کہا، کیا کہا؟ یہ معنی کہ رفت منبر تجھے نصیب ہوئی. دیکھیں رفت تو جانتے ہیں نا، ارفع رفت بلندی. یہ معنی کہ رفت آپ نیچے بیٹھے ہیں میں بلند ہوں. مگر کبھی کوئی مولوی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ اوپر آ گیا ہے تو نیچے والوں کی اہمیت نہیں ہے. اب یہی شاعر بتانا چاہ رہا ہے، اور ان مولویوں کے لیے بھی پیغام ہے جو ممبر پر بیٹھ کر نیچے سامعین سے بدتمیزی کرتے ہیں. کیا کہا؟ یہ معنی کہ رفت ممبر تجھے نصیب ہوئی. اب ذاکر سے خطاب ہے، تیرے نصیب میں باغ جناح کے پھول بھی ہیں. علی کا ذکر کرنے والا ہو اور جنت نہ ملے. یہ معنی کہ رفت منبر تجھے نصیب ہوئی، تیرے نصیب میں باغ جناح کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر. مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر، کہ سامعین میں زہرا بھی ہے رسول. یہ مقام ہے آپ کا، یہ اہمیت. سمجھے اپنا مقام؟ پہچان لیا کس کے ہمارا بزرگوں سے دعاؤں کے ساتھ پہچان لیا کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، کون ہے سامعین میں. تو اب سوال کیا ہوا تھا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابھی اسی پہ رکے ہوئے ہیں. بھئی پتہ تو چلے کہ ہم کیوں مجلسوں میں جاتے ہیں، ہم کیوں علی کا ذکر. دنیا پوچھتی ہے نا کہ یہ جس حالت میں ہو، جس تکلیف میں ہو، یہ اپنی تکلیفوں کو بھول کر اہل بیت کے ذکر میں آ جاتے ہیں. تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. آؤ آج دنیا والوں کو بتا دیں. امام صادق کے بعد شخص آیا تو امام نے کہا، یہ بتا تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے؟ امام نے اس نے پوچھا، مولا کیا نعمت؟ کہا سن، جب تو دیکھیے مولا نے ہماری سردیوں اور گرمیوں کے ذکر کا پورا پہلے سے ہی معاملہ پورا کر دیا کہ اگر گرمی ہو تو تمہیں ٹھنڈک کیا دے گا، اور اگر سردی ہو تو تمہیں گرمی کیا دے گا. کہا مولا کیا نعمت؟ کہا سن، جب بھی تو اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرے. بھائی نکلے ہیں نوکری پہ جا رہے ہیں، سامنے عباس کا علم نظر آ گیا. یہ کون سی چیز ہے جو گاڑی سے اتر کر سلام کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ امام بارگاہ راستے میں آ گیا، سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سیدہ کا ذکر ہو گیا، احترام کر رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ دیکھ جب بھی تو ہماری محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کر. تو امام نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، خمس دو، جہاد کرو. امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ کوئی چیز
جب محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو کیا کرو؟ کہا تم اپنی ماں کو بہت دعائیں دیا کرو۔ اب سوال تو بنتا ہے نا مولا، فرش ہم بچھا رہے ہیں، مجلس میں ہم موجود ہیں، ادادار مجلس سن رہے ہیں، ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، تو یہ ماں کو دعا دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو فوراً پلٹ کر علی کے بیٹے نے کہا کہ جب بھی ہماری ٹھنڈک کو محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو، اس لیے کہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ پتا چلا جو خیانت کار ماں کا بیٹا ہوگا وہ کبھی مجلس میں نہیں آئے۔ چمن چمن کلی کلی، ایسے نہیں پردور آواز کے ساتھ، چمن چمن کلی کلی، علی سب مل کر، چمن چمن کلی کلی، علی علی علی، نگر نگر گلی گلی، کھلے ایمان نعرہ حیدری۔ یار توجہ کی، کہا تمہارے باپ کے ساتھ تمہاری ماں نے خیانت نہیں کی، تو یعنی پتہ چلا جو عزادار کا صدف موتی جس گودی میں پلتا ہے وہ ایسی پاکیزہ گودی ہوتی ہے، وہ ایسی پاک خواتین ہوتی ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کے دل میں یعنی آپ اور میرا کمال نہیں ہے۔ بس اب دیکھ لینا، اب جو بھی علی یا علی کے بیٹوں کے مقابلے میں آئے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ماں کا قصور تھا جو سامنے علی کے لے کر۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد اور آل محمد۔ شکر ہے اس نعمت کا۔ یہ دن جو گزر چکا اور رات اس مجلس کے لیے میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کیا ساتھ ہے نا بھائی؟ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران 3 سورہ اور 31 کی آیت ہے، اللہ نے کہا رسول سے اپنے قل کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول تم کہہ دو۔ پروردگار پورا قرآن تو رسول ہی کہہ رہا ہے نا، مگر پتہ یہ چلا جب بات بڑی وزندار ہو تو اللہ رسول سے کہلواتا ہے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بڑی محبت ہے، دیکھتے ہیں نا آپ ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں بس یا اللہ مدد، خبردار باقی سب شرک بدعات گناہ، بس اللہ ہو، بس یا اللہ مدد، بس اللہ کافی ہے، لکھا ہوتا ہے نا آپ دیکھتے ہیں ٹرکوں گاڑیوں کے پیچھے اللہ کافی ہے، اللہ ہو کی محفلیں ہوتی ہیں، اللہ ہو، یہ اللہ کافی ہے بس۔ رسول قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پتہ چلا قرآن کافی کہنا اور ہے اور پورے قرآن کو پڑھنا اور ہے۔ ارے کافی تو کہہ دیا مگر یہ پتہ نہ چلا کہ ہر آیت آپ کی بات ہی کی مخالفت کر رہی ہے۔ پتہ چلا جو قرآن کافی کہا وہ بھی پورا نہیں پڑھا ہوا تھا۔ قرآن ان کنتم تحبون اللہ، کہ ان سے کہہ دو اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بھئی ہر مسلمان ہمیں اللہ سے محبت ہے کہتا ہے نا، بھئی ہے نا، اس ذاکر نے ہمارے پہلے بات نہ دیکھا نہ سنا نہ محسوس کیا، بھئی محبت تو اس سے ہوتی ہے کہ پہلے جب آنکھیں ملتی ہیں اور عاشق محبوب کو دیکھتا ہے تو پھر شاعری کرتا ہے، گال ہلنی جیسے ہیں آنکھیں ایسی ہیں، تعریف کرتا ہے نا۔ پتہ چلا محبت کے لیے رؤیت شرط ہے، دیکھے بغیر محبت ہوتی نہیں ہے۔ توجہ ہے، اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ تمہارے دلوں میں میری محبت آئی کہاں سے ہے؟
یہ کون ہے جو تمہارے دل میں میری محبت کا مرکز بنا ہے؟ یعنی کوئی تو ایسی پاکیزہ زبان ہوگی نا کہ جنہوں نے نہ خدا کو دیکھا نہ آواز کو سنا، ایسی زبان میں طاقت تھی کہ بس اس نے کہا وہ ایک ہے، وہ ہے تو یقین کیا، یعنی پتہ یہ چلا جو محبت آج اللہ کی مسلمانوں کے دل میں ہے وہ کس کی وجہ سے ہے۔ اور پھر جب سورہ احد کو نازل کیا تو کہا قل، جو نہیں کر رہے، بھاری چیز، جب بھی اللہ نے اپنی بات کی کہا کہہ دو قل هو اللہ احد۔ دیکھیے کبھی موقع ملا تو بات کریں گے۔ میں نے کراچی میں امیر المومنین کے اسماء پر اشرا پڑھا، خدا نے توفیق دی، ناموں پر امیر المومنین، اس میں بحث آئی۔ دیکھیے مقام ہو اور ہے، مقام اسماء اور ہے۔ آیت نے کہا قل ہو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ کس سے کہلوایا رسول؟ یعنی مسلمان اللہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ جس رسول نے انہیں اللہ کہنا سکھایا، جس نے یہ بتایا وہ ایک ہے، یہ توحید میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے محمد کے وسیلے کا انکار کر دیا۔ تو اب اللہ نے سورہ آل عمران نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیحاں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو کافی کہتے ہیں، تو یہ کرے کیا؟ بھئی قبلہ تشریف فرما ہے ہمارے امانت بھائی، یہ جو آیت میں ان لگا ہے نا، بھائی تھک تو نہیں رہے؟ یہ جو عبارت میں قرآن میں ان ہے نا، اس کا معنی ہے شرط۔ اگر قرآن کی اللہ ان شکر تم اگر تم شکر کرو گے تو صلہ کیا ملے گا؟ تمہاری نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اب اللہ یہاں شرط لگا رہا ہے، شرط، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو شرط کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، محمد سے کہلوا رہا ہے میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو۔ پروردگار محبت تیری ہے، درمیان میں محمد کا اتباع ہے۔ پھر اللہ نے کہا کیا کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محمد کا اتباع کرو، تو اب تمہیں صلے میں ملے گا کیا؟ بھائی توجہ چاہیے کہ جملے پر، ایک ایک جملے پر تمہیں ملے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی بندے کی محبت میں اور اللہ کی محبت کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ اتباع رسول ہے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اگر محمد کی اتباع کے بغیر میری بارگاہ میں آؤ گے، نہ تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی، نہ میری محبت قبول ہوگی۔ تو یعنی کہا کیا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محمد کا اتباع کرو، تو تمہیں صلے میں کیا ملے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہاری مغفرت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تم پر شفقت کروں گا۔ یعنی جب بات محمد کی آئی تو اس نے اپنے آپ کو غفور بھی کہا اور اپنے آپ کو رحیم بھی کہا۔ یعنی اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر غضب کی نگاہ نہ کرے، اللہ انہیں شفقت و محبت سے دیکھے، تو محمد کی اتباع کرنی پڑے گی۔ بات پہنچ گئی یہاں تک؟ مشکل تو نہیں؟ اتباع کرو اس کی، محمد مصطفیٰ کی۔ اب اتباع کیا ہے؟ تشریف فرمائیں۔ دیکھیے میری عادت یہ ہے کہ جب تک ایک ایک جملہ نہ پہنچ جائے میں آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ میں اس ذکر کو آل محمد کے امام نے فرمایا ذکرنا ذکر اللہ،
ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت. اور پھر قرآن نے کہا کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو خاموشی سے غور سے سنا کرو. ساتھ ہے نا. اب یہ اتباع کیا ہے؟ پورے قرآن میں چیلنج ہے اس حقیر کا. اللہ نے اپنے لیے کبھی اتباع کا لفظ استعمال نہیں کہا. میری اللہ نے کہیں نہیں کہا میری اتباع کرو، کہا میری اطاعت کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ. کہیں نہیں کہا اللہ نے کہ میرا اتباع کرو. تو ما الفرق بین الاتباع والاطاعہ؟ کیا فرق ہے اطاعت اور اتباع میں؟ یہ قرآن ہے، کوئی صحیح غلط کتاب تھوڑی ہے کہ جو اپنی مرضی سے چاہا ڈال دیا، جو اپنی مرضی سے چاہا نکال دیا. قرآن ہے نا. اب وہ اللہ ہے، کوئی عرب کا بدو تو نہیں ہے نا. جو بھی کلام کرے گا حکمت سے خالی نہیں ہوگا. تو اس نے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کہا کہ میرا اتباع کرو، مگر جب جناب ابراہیم کی بات آئی کہا ابراہیم کے دین کا اتباع کرو. رسول کی بات آئی تو کہا سنو، وہ جو میں نے رسول کے ساتھ نور بھیجا ہے نا، اس نور کا اتباع کرو. پھر کہا دیکھو میری سبل، میری سبیلوں کا، میرے راستوں کا اتباع کرو. یعنی پتہ چلا کہ اطاعت اور اتباع میں کوئی فرق ہے. اب کہا اللہ نے یہاں کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو محمد کا اتباع کرو. تو اب یہ اتباع اور اطاعت کا فرق کیا ہے؟ پروردگار کیا معنی ہے؟ تو تمام علماء لغت نے لکھا، مفسروں نے لکھا کہ اطاعت الگ ہے، اتباع الگ ہے. بولے منا رہے حیدری ایک ساتھ ہے نا، ورنہ ختم کر دوں دو جملے کہہ کے. اتنی دور سے آئے ہوں، برداشت کرنا پڑے گا. کیا کہا؟ کیا اطاعت ساتھ ہے نا؟ سب یہ سب کی توجہ، اطاعت اور اتباع. اطاعت طاعت یعنی اطاعت کسی کی بات کو سن لینا، مان لینا. اتباع طبعاً و طباعاً لغت میں. اور اتباع کہتے ہیں توجہ، کسی کے پیچھے 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 چلنا. اتباع یعنی پیروی کرنا. پیروی جس سے نکلا ہے کہ جہاں جہاں اس کے قدم ہوں نہ اس سے آگے بڑھ جانا، نہ پیچھے رہ جانا، نہ مقصر بن جانا، نہ نصیری ہو جانا. علیمان یک زبان آ رہا ہے حیدری. توجہ ہے خدا کی قسم. جو آپ کے اپنے دوستوں سے جو خطبہ آتے ہیں، جو تعریف سنی، واقعاً آپ حق ادا کرتے ہیں. اور یقیناً آل محمد کا ذکر ممی ڈیڈیوں کی طرح سنا نہیں جاتا ہے، مردوں کی طرح کیا جاتا ہے، مردوں کی طرح سنا جاتا ہے. آل محمد اطاعت اور اتباع. اب کیا فرق ہے؟ اتباع پیروی، پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کے لیے مادی وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ سامنے وجود ہو. اب مثال کے طور پر میں نے کال کی کراچی سے اسد بھائی کو یا مانا بھائی کو، میں نے کال کی کہ آپ مجمع تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں. یعنی میں نے کال پر انہیں قول کہا، میرا قول ان تک پہنچا دیں. تو اب توجہ، میرا یہاں ہونا ضروری تھا. بھئی بات کی اور میں نے ان سے کی اور پہنچا دی. آپ نے سنی، اطاعت کر. مولانا یہ کہہ رہے تھے تو میرا وجود ضروری تو نہیں ہے نا آپ کے سامنے ہونا.
مگر معاملہ ہو کہ بھائی جلوس نکلنا ہے علامہ صاحب کو سب سے آگے، اب کیا میں اپنے آپ کو میری حیثیت علامہ کہوں، اب لوگ لکھ دیتے ہیں کچھ بھی. یہاں تو آپ کو پتا ہے جو بیچارہ صحیح سے چلنا بھی اس کو نہ آنا ہو، اس کو نہ جانے کیا کیا لکھ دیتے ہیں. عرف میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا مولانا صاحب جو ہے وہ آگے چلیں گے جلوس میں اور ہم پیچھے پیچھے چلیں گے. تو یہ کیا ہے؟ اتباع. اب قول پر کہہ کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نہ ہوں اور آپ پیچھے پیچھے چلیں. یعنی وجود چاہیے نا ایسا جو جس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. تو اب اطاعت وہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو رسول تک پہنچایا. اب اللہ ہے واجب الوجود، وہ اس ظاہری مادی وجود کا محتاج نہیں ہے. بھائی جس کا سامنے وجود نہ ہو تو اس کے پیچھے چلا کیسے جا سکتا ہے؟ اب اللہ نے یہ وجود رکھتا ہے، وہ لا مقا ہے، وہ لا زما ہے، وہ لا محدود ہے. وہ ایسا لا محدود ہے کہ علی نے نہج البلاغہ میں کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اب سمجھے آپ خدا کی قسم کہ آل محمد کو ماننے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. ایک جانب خدا کا تصور کیا ہے اور علی کے خدا کا تصور کیا ہے. ایک جانب جو خدا ہے، اب میں کیا کہوں. اب بتائیے ہم پر جو لوگ ایف آئی آر کا کہتے ہیں، اگر خدا کے بارے میں اپنی گفتگو کو پڑھ لیں تو اپنی کتابیں جلانے سے پہلے سوچیں گے نہیں کیا محشر ہوگا؟ اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا. صحیح کتابوں میں کتنی غلط باتیں ہیں. جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور پیٹ نہیں بھرے گا اس کا تو اللہ اپنا پاؤں ڈال دے گا. بتائیے وہ اللہ جو بندوں کو جہنم سے چھڑا رہا وہ خود ہی اپنا پاؤں ڈال دے. پھر کیا کہا؟ پھر ایک اور گزرے ہیں بغض علی کے دیوانے. کیونکہ علی کی محبت میں بہلول بھی دیوانہ رہ کے دانا ہوتا ہے. علی کی محبت دیوانگی نہیں، دانائی ہے. علی کی محبت دیوانہ نہیں کرتی کہ ہوش. علی کی محبت دانائی بناتی. ہاں دکھنے میں علی والا دیوانہ لگتا ہے، مگر بڑے بڑے جو عالم لگتے ہیں اور بغض علی تو دیوانے ہوتے ہیں. اب اس دیوانے نے تھا ایک گزر گیا بغض علی کی بنیاد، وہ بنیاد اس نے رکھی. آج جو بقیہ ویران ہے اس کی بنیاد ہے. پہنچ گئے ہوں گے آپ، نام نہیں ہوا. وہ صاحب منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. قرآن کی آیت ہے ثم استوى علی العرش. جمعرات کا دن آپ کو پتہ ہے شب جمعہ، تو انہوں نے کہا اپنے مجمع سے ایسے ہی سناٹا ہو گیا تھا. بتائیے مگر یقیناً وہ مجمع یہ مجمع نہیں ہے، علی والوں کا مجمع. سناٹے سے مثال دے رہا ہوں، برا مت مانیے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے جمعرات کے دن کیا ہوتا ہے؟ کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ پہلے آسمان سے اترتا ہے. دیکھیے خدا کی قسم، جن کو توحید ہی سمجھ میں نہ آئے وہ آل کو کیا سمجھیں گے؟ ہمارا یہ پھٹا نہیں ہے تم آل کو مانو، ہم تمہیں اللہ بتانے آ رہے ہیں. ہمیں نصیریوں کا تانا دینے والے، ہمیں مشرک و غالی کہنے والے بیٹھے ممبر پہ. بہت بڑا نام محدث. کہا جی، کہا اللہ پہلے آسمان سے چوتھے پر آتا ہے اور چوتھے سے پہلے پہ جاتا ہے. پھر پتہ ہے کیا ممبر تھا ان کے پاس. اب ممبر تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ زین العابدین بتا چکے جہاں علی کا ذکر نہ ہو وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا انبار ہوتا ہے. تو میاں چڑھے، کہا دیکھو اللہ ایسے چڑھتا ہے اور ایسے اترتا ہے. بتائیے جو اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیں وہ محمد کو کہاں چھوڑیں گے؟ اب آئیے ذرا،
کہ جو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے اس نے کیا اللہ بنایا ہے، کیا بتایا ہے، کیا سمجھایا ہے، کیا کہا؟ اور محشر میں کہا نظر بھی آئے گا. خود یہ مولوی خود ڈائٹنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسمارٹ رکھتے ہیں، اور کہا وہ جو اللہ بیٹھا ہوگا نا اتنی موٹی رانیں ہوں گی یہاں لٹک رہی ہوگی، کرسی پہ نہیں آ رہا ہوگا. پتا چلا کہ علی کے بغیر توحید لوگے تو مسلمان ہو کے بھی مشرک رہو گے. یہ ہے وہاں کا اللہ. اب بتائیے جو کہتے ہیں جا کر پڑھا ہم میں آپس میں مشترکات سب ایک ہی تو ہیں، پہنچ نہیں رہے آپ. بتائیے سب سے بڑا اختلاف تو اللہ ہی کے عقیدے میں ہو گیا توحید کے، تو پھر آگے بچا کیا؟ اب علی نے فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. کہا حمد ہے اس اللہ کی کہ مدحت کرنے والوں کی مدحت اس تک پہنچ نہیں سکتی ہے. یعنی جتنی تم اللہ کی حمد کرو وہ بھی ناکافی ہے، وہ اس تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے. یعنی علی بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے غور نہیں کیا. علی نے خود کہا کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس تک کسی کی حمد نہیں پہنچتی، مگر پہلے خود ہم کر کے بتایا ہم ہیں جن کی حمد وہاں تک پہنچ. حسنین کا بابا حلیمان تمہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آواز بلند تر صلوات. بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ واضح ہو گیا. آج ہم نہیں پہنچ رہے تو کجا نظر آئے گا؟ اللہ کی اتباع تو ہو نہیں سکتی، تو اس کی ہوگی جس کے پیچھے چلا جائے. تو اب اللہ نے اس کو مٹانے کے لیے کہ انسان تڑپیں گے اللہ دکھا دے، اتنا تڑپیں گے کہ جب انہیں قرار نہیں آئے گا نا تو یہ بت بنا لیں گے کہ کسی طرح تو اللہ کو ہم دیکھ لیں. یعنی انہیں قرار نہیں آ رہا، بس دیکھ لیں اللہ کو. مگر خدا کی قسم جو اطمینان علی والوں کو ملا ہے نا وہ اطمینان کسی کو نہیں ملا. ہر قوم کے نبی کی قوم نے کہا اللہ دکھا اللہ دکھا، مگر کبھی علی والے نے علی سے نہیں کہا کہ اپنا اللہ دکھا، کیونکہ اللہ یہ اللہ نے کہا ایسا علی بھیجوں گا، ایسی آیت کبریٰ بھیجوں گا کہ علی کو دیکھنے کے بعد مجھے دیکھنے کا تقاضا نہ کرے. زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، حلیمان نعرہ حیدری. شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اب آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات محمد اور آل محمد. خدا کی قسم سنو دنیا والوں، کوئی علی کا چاہنے والا کبھی نصیری بن ہی نہیں سکتا، کبھی مشرک ہو نہیں سکتا، کیونکہ علی کو اللہ نے ایسا بنایا کہ لوگ پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے، درختوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچے. جب یہ مسلمان قرآن میں پڑھتا ہے کہ درخت سے آواز آئی یا موسیٰ انی علی اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، تو وہاں پر تو نہیں کہا کہ شرک ہے. اگر ہم کہیں کہ علی اللہ کی زبان ہے تو شرک ہے.
عبادت پہلے نعرہ نہیں اس طرح لا رہے تسی نعرہ حیدری سمجھ میں آئی بات؟ پہنچ گئی؟ درخت سے آواز آئی تھی، کھڑے ہو کر جھوم جھوم کے بتاتے ہیں درخت سے آواز آئی، درخت میں آگ لگی، موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں، مگر خدا کی قسم یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ فرعون کو اقتدار ملا، سمجھا نہ گیا، اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، مگر علی وہ ہے کہ پورے ہاتھ میں خدائی ہے۔ اگر کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، کائنات کا ولی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب 4 مصرے یاد آ گئے، پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں۔ اب شاعر نے کہہ تو دیا نا، اسلام کا پیغام آ نہیں سکتا، قرآن بھی کچھ کام آ نہیں سکتا۔ ارے جس ملک میں ہو بغض علی پر چل سے، اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا۔ علی کے بغیر یہودیوں کے قدموں میں پڑے رہو، اسلام نہیں آئے گا علی کے بغیر۔ تو اتباع اللہ نے کہا 14 بناؤں گا، اور کہا ان کے پیچھے چلنا ایسا ہے کہ تم میرے نور کے پیچھے چل رہے ہو۔ جبھی ہر دروازہ ایسا بنایا کہ جب بھی مدینے جاؤ تو زیارت پڑھو، مشہد جاؤ تو زیارت پڑھو، نجف جاؤ تو زیارت پڑھو، بقیہ جاؤ تو زیارت پڑھو، کاظمین جاؤ تو زیارت پڑھو، کربلا جاؤ تو زیارت پڑھو، سامرا جاؤ تو زیارت پڑھو۔ جب زائر جاتا ہے اور سامنے طریقے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ السلام علیک یا باب اللہ فی عرضے، اے اللہ کے دروازے تجھ پر سلام ہو۔ یعنی پتہ چلا کہ چھتوں سے اللہ تک نہیں پہنچو گے، کھڑکیوں سے نہیں پہنچو گے، دروازے علی سے آنا پڑے گا۔ من کنت مولا علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی پیغمبر کا مولا، علی علی ابوذر کا مولا، موسیٰ کا مولا، آدم کا مولا، ہم سب کا مولا، کل ایمان آ رہے حیدری۔ ساتھ ہیں سب، دروازے بنائے 14، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلو، میں پہنچاؤں گا، میری اطاعت کرنی ہے، میں جسم نہیں رکھتا، محدود ہوں، میں خالق جسم ہوں۔ اتباع کرو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، انسان اتباع اس وقت کر ہی نہیں سکتا کہ جب تک اطاعت کے مرحلے پہ نہ ہو۔ بھئی آپ اگر میری بات سنیں گے تبھی تو میرے پیچھے چلیں گے نا، اگر آپ کو میں پسند ہی نہ ہوں تو پیچھے کبھی چلیں گے، بات سنیں گے؟ تو اب اتباع کرنی ہے رسول کی۔ اب مدینہ ہے، کیسی اتباع کرنی ہے، کیسی اتباع کرنی ہے؟ اب اتباع کی مثال دوں، مدینہ ہے، ایک شخص ہے، آپ کو پتا ہے مدینے میں کچھ لوگ تھے، ہر محلے میں ایسے ہوتے ہیں، کچھ کام دھندہ ہوتا نہیں ہے، کبھی وہاں جھانکتے ہیں، کبھی وہاں جھانک لیا، اور کبھی کبھی تو اتنا جھانک لیتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے دیکھو چھتوں سے گھروں میں مت آیا کرو، دروازوں سے آیا کرو۔ اب بتائیے جن کے پاس علی نہ ہو پھر وہ دروازے سے کہاں سے آئیں گے؟ پتا چلا جن کے پاس دروازے نہ ہو چھتوں سے آئیں گے، اور جو علی جس کے پاس نہ ہو پھر وہ ایماندار نہیں، چور ہی کہلاتا ہے۔ تو گئے صاحب مسجد میں گئے، دیکھا ایک نالین کی جوڑی رکھی ہے، توجہ ہے، ابھی یہاں مجلس ہو رہی ہو، 2 نالین باہر رکھی ہوں، سب دیکھیں گے 2 بندے موجود ہیں اندر۔ وہ اندر گیا تو دیکھا کون بیٹھا ہے؟ امام الموحدین، امام العارفین، سید الاولین والآخرین، قائد غر المحجلین، امیر المؤمنین، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ۔
علی بیٹھے اور برابر میں کون ہے؟ خدا کی قسم برابر میں وہ ہے، کیا کہوں میں اس کو، برابر میں وہ ہے کہ بڑے 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 بہت بڑے، توجہ ہے، وہ مقام ساری زندگی نہ پا پائے جو ایک نے پا لیا۔ جب تانے دیے نا، کہاں سے آیا ہے پتہ نہیں، نہ نسل کا پتہ نہ نسب کا پتہ، اب پہچان جائیے گا کون ہے۔ جب تانے دینا شروع کیے نا انہوں نے کہ جو کبھی بھی رسول کی محبت پا نہ سکے۔ بھئی آپ بتائیے، آپ کسی آفس میں ہوں، بیچارہ کوئی انٹرنشپ کرنے جائے، اور ایک آدمی تو 10 سال سے باس کی چاپلوسیاں کر رہا ہو۔ دیکھیے باس کو پتا ہوتا ہے کون چاپلوس ہے اور کون مفلس ہے۔ ایک بیچارہ انٹرنشپ کرنے والا جائے 3 مہینے میں، باس اس کے آگے پیچھے، اس کا احترام۔ اب بیچارہ جو 10 سال کا بڈھا، 10 سال تک جو بڈھا کر رہا ہو چاپلوسیاں، اب باس اس پر فوقیت دے جوان لڑکے کو، تو برا تو لگتا ہے نا۔ تو اب جب سلمان کو تانے ملے کہ نہ نسب پتہ، پوچھ کون رہے تھے جنہیں اپنا نہیں پتا، یعنی پتا چلا علی والے کو وہی گالی دیتا ہے جس کا اپنا نسب گالی ہوتا ہے۔ سلمان کے تانے دینا شروع کیے، بڑا یہ کیا تم ہر وقت رسول کی بارگاہ میں رہتے ہو، علی کی بارگاہ میں رہتے ہو۔ تو ایک دن رسول کو جلال آیا، کہا خبردار اب کوئی اسے فارسی نہیں کہے گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سلمان ابن اسلام ہے، کہا یہ سلمان اسلام کا بیٹا ہے، یعنی اب سلمان کا نسب اسلام ہے۔ اب خدا کی قسم ایک جملہ آگیا، کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، خدا ہم سب کو زیارت مقامات مقدسہ آتا۔ جب مدائن جاتے ہو نا، مدائن جاتے ہو تو سلمان محمدی کی زیارت کا ایک جملہ ہے، توجہ توجہ، اب زیارت کا وہ جملہ پڑھ کے جب زیارت کرو گے، زائر جب جاتا ہے نا تو زیارت میں لکھا کہ جب بھی جاؤ اور فدا کے لیے سلمان کی زیارت سے پلٹنے لگو تو یہ جملے کہو، اے سلمان میں اپنا ایمان تمہارے پاس رکھوا کے جا رہا ہوں عاریتاً، جب میرے موت کا وقت آئے تو میرا ایمان مجھے واپس کر دینا۔ یعنی پتا چلا فقط سلمان نے اپنے ایمان کی نہیں، مومنوں کے ایمان کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ کہا سلمان، یعنی جب زائر جائے سلمان سے کہے، کیوں سلمان سے کیوں کہے، اور بھی تو ہیں، اس لیے کہے کہ 10واں درجہ سلمان کا ہے، اور خدا میں آ گیا اپنی ممدوحہ تک۔ تو یہ گیا اندر، اس نے دیکھا، کہا یا علی، چپل ایک ہے اور 2 اندر آپ افراد۔ پہلے دن کوئی جواب نہیں دیا، علی ہر کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے، جس کی جتنی اوقات ہے علی اس کو وہیں تک رکھتے تھے، جس کا جیسا سوال، بھئی آپ اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں قرآن، توجہ توجہ، کہا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ علی کو پتا تھا یہی حیثیت ہے، جس کی اتنی حیثیت ہے۔ جب آپ تیسرے دن یہ آیا، کہا یا علی آپ بندے 2 ہیں، نالین ایک ہے۔ علی نے کہا سن، جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو سلمان نالین نہیں پہنتا ہے، اور جہاں جہاں میرے قدم جاتے ہیں اپنے میرے قدموں پر اپنا قدم رکھتا ہے، یعنی پیروی کرتا ہے۔ پتا چلا کتنی علی کی پیروی کرو گے پھر مسلمان نہیں رہو گے، سلمان بن جاؤ۔ جناب سلیمان دی نظر نعرہ کرنا ہے، کل ایمان نعرہ حیدری۔ یار سن لیا نا، سلمان کی اہمیت سن لی، میں کیوں کر رہا ہوں یہ تمہید، اہمیت سن لی سلمان کی۔ رسول کی تو روز روشن کی طرح آیا ہے
کہ اس کی محبت نہ ہو رسول کی تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. تو کیا کہا اتباع کرو. ایسا اتباع کرنا ہے علی کا. خبردار اپنی جانب سے کچھ نہیں کرنا ہے. علی کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. ہاں اگر کھڑے ہونے کا دل چاہ رہا ہے تو پھر بھی خبردار اطاعت یہ ہے کہ اگر محمد کچھ کہہ دیں تو دل میں ذرا سا خیال نہ آئے. ساتھ ہیں محمد کچھ کہہ دیں. اطاعت کا مرحلہ کیا ہے بھائی؟ جب اطاعت ہوگی جبھی تو اتباع کرے گا. تھک تو نہیں رہے نا. جب بات ہوگی, جب زبان کا کہا دل پر اثر کرے گا, جبھی تو پیچھے پیچھے چلے گا نا. اب اگر محمد کچھ کہہ دیں تو اتباع کا مرحلہ یہ ہے اطاعت کا. اگر محمد کہہ دیں کل علم اس کو دوں گا تو اب دل میں خیال نہ آئے کاش ہمیں بھی مل جاتا. اب اگر محمد کسی کی احترام کے لیے, کسی عورت کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر کسی عورت کے دل میں یہ خیال نہ آئے میرے لیے بھی کھڑے ہو جائیں. یہ مرحلہ یعنی جو رسول کہہ دیں اتباع کا مرحلہ, اطاعت کا مرحلہ. مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ آیت اتری ہے غیر معصوموں کے لیے کہ جو اتباع کریں رسول کی تو ہوگا کیا؟ اللہ ان سے محبت کرے گا. توجہ, آپ کی دعائیں لینے کے لیے. خدا کی قسم بس مجھے مختصر کرنا ہے کیونکہ مجھے اتنے سفر کر کے آیا ہوں, پھر جانا ہے. بڑی جلدی تھی اب تو اب جانا پڑے گا. یہاں سے بات جانا ہے تو آپ کی دعائیں لے کر جو جاؤں گا. ساتھ ہے نا, تھک تو نہیں رہے بھائی؟ تھکیں گے میں ختم کر دوں گا. یہ آیت نازل بھی کیا کہا؟ اللہ محبت کرے گا کس سے؟ جو رسول کی اتباع کرے گا. یعنی اللہ چاہتا کیا ہے بھائی؟ آپ باہر ملک گئے اپنے دوست کے گھر, اس کا بیٹا آپ کی شکل, آپ کے بیٹے کی شکل میں ملتا تھا. اب وہ بچہ تھا شرارتی مگر ملتا تھا آپ کے بیٹے کی شکل میں. تو انسان کیا کرتا ہے؟ بیٹا تو سامنے ہے نہیں نا, تو اب چاہے وہ بچہ شرارتی ہو اس سے محبت ہو جاتی ہے. یعنی کسی عاشق کے محبوب کی شبیہ کسی میں آ جائے پھر وہ اس سے بھی محبت کرتا ہے. تو اب اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم محمد کے اعمال کی شبیہ بناتے رہو. اللہ تم سے محبت کرتا رہے گا. یعنی تمہاری حیثیت نہیں ہے, جتنا محمد کی محبت تمہارے وجود میں ہوگی اتنی نگاہ کرم تمہارے اوپر ہوگی. اب یہ آیت نازل ہوئی غیر معصوموں کے. اتباع کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ یعنی محمد وہ مرکز ہے کہ اللہ کی محبتیں اسے ہی ملتی ہیں جو محمد کی اتباع کرے. تو کیا ملے گا؟ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھیے گناہ کو اسم بھی کہتے ہیں اور ذنوب بھی کہتے ہیں. ذنوب میں نا دونوں گناہ آ جاتے ہیں, گناہ کبیرہ بھی صغیرہ. کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور کیوں؟ واللہ غفور الرحیم, اللہ بڑا غفور ہے, رحیم ہے. تو اب مجھے ایک سوال تمام میرے مجمع سے, ایک غیر معصوم رسول کا اتباع کرے, اللہ اس سے محبت کرے, گناہوں کو معاف کرے. اب مجھے بتائیے جو معصوم ہو, سوال ہے یا نہیں ہے, جہاں خطا کا امکان بھی نہ ہو, جہاں خطا کا احتمال بھی نہ ہو اور وہ رسول کی پیروی کرے تو پھر اسے کیا ملے گا؟ اور کوئی نہج البلاغہ میں کہے میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. تمام جانوروں پر ریسرچ کرنے والوں نے لکھا کہ ہر جانور اپنی
علی ماں سے چلتے آگے نکل جاتا ہے مگر اونٹنی کا بچہ ہے جو ماں کے پچھلے پاؤں سے جڑا رہتا ہے. یعنی کوئی آیا ہوگا نا کہ جس کی عقل جانوروں تک ہوگی. علی نے وہی جواب دیا مگر جب سلمان و ابو ذر آتے تھے تو پھر عرش کی باتیں ہوتی. ایسے چلا اونٹنی کا بچہ, دیکھا ہے نا اونٹنی بکری کا بچہ آگے نکل جاتا ہے, سارے بچے, اونٹنی کا بچہ ماں کے پچھلے پاؤں سے جڑا رہتا ہے. ایک لمحہ ماں سے آگے نہیں بڑھتا تو پھر اللہ بھی تو عادل ہے نا, پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو اب وہ علی کو دے گا کیا کہ معصوم ہے, ایسی اتباع کی ہے, ایسا پیچھے کیا ہے, پیچھا کیا ہے, چلا ہے, تو پھر اللہ نے کیا کیا, کہا علی تم محمد سے ایک لمحہ آگے نہیں بڑھے, تم محمد کے پیچھے رہے, اب میں تمہیں انعام وہ دوں گا. لاکھوں حاجیوں کے سامنے غدیر کے میدان میں محمد کے پیچھے نہیں برابر میں کھڑا کر دوں. من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا والله ما نارے حیدری. ساتھ ہے مجمع, ساتھ ہے مجمع. کہا علی تم پیچھے چلے اور آپ ایسے نہیں کہ صرف برابر میں کھڑے ہوئے ہو. رسول نے علی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہتے ہیں اتنا بلند کیا کہ علی کے پاؤں رسول کے گھٹنوں پر آ رہے تھے. یعنی اللہ نے ایسا صلہ دیا محمد کے برابر بھی نہیں. اب جب بھی علی بلند ہوگا تو محمد کے ذریعے سے ایسا صلہ علی صلہ دیا تو اب گناہ اللہ معاف کر دے گا. ایسا علی نے اتباع کیا. تو اب یہ رسول آئے دنیا میں کیوں آئے؟ کوئی مقصد ہوگا نا رسالت کا, اللہ نے کہہ دو. تو اب سورہ صف نے آواز دی ارسل رسولہ بالہدی والذی, پھر ہوا آ رہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے بتایا کیوں رسول آئے. توجہ, بس مجھے اس آیت سے کام لینا ہے, گفتگو کو سمیٹ. اللہ نے کہا ہوا الذی, ہوا ہے مقام ذات, اللہ ہے مقام اسماء. مقام اسماء اور ہے, مقام ذات پر کسی کا گزر نہیں, کسی کا نہیں, نہ اوصیاء نہ اولیاء. جہاں رسول نے بھی کہا سجدے میں سر کو جھکا دیا, وہ مقام ہوئیت ہے. کہا وہاں سے بھیجا, الذی ارسل, بھیجا, پیدا نہیں کیا. عیسیٰ جو بغیر باپ کی دنیا میں آئے وہ ولد تو کہہ رہے ہیں, جب بھی نبی کا نام لیا کہا بھیجا, بعثا, ارسلا, بعثا. پروردگار یہ راز کیا ہے, پروردگار یہ راز کیا ہے کہ تو جب بھی محمد کا ذکر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ نور کا ذکر کر رہا ہے تو کہتا ہے بھیجا الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تو کہتے تھا میں نے ان میں سے پیدا کیا ہے. توجہ توجہ, کہا بھیجا بھیجا بھیجا. یعنی بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو تمہاری طرح دنیا میں آیا ہے, حقیقت محمدی آدم سے پہلے کی ہے. یہ خلیفہ بنایا نا آدم کو, خلیفہ کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. تو پھر کوئی تو ہوگا نا کہ جس کے آدم خلیفہ ہیں. سبھی بات کبھی کبھی اور مولا نے اگر زندگی دی اور دعوت ہوئی تو انشاءاللہ. تو الذی ارسل رسولہ, اللہ نے رسول کو, رسول پہ رہوں, اسی سے مجھے اپنی ممدوحہ تک آنا ہے. یہ سب تمہید تھی تاکہ جب بات کہوں تو وزندار ہو, تاکہ
تاکہ مقام تو پتہ چلے کہ کس کی بارگاہ تک آنا ہے. دیکھیے سیدہ کی بارگاہ تک آنے تک جب جاؤ گے نا تو پہلے محمد ملیں گے، پھر علی ملیں گے، پھر سلمان ملیں گے. میں نے سلمان کا تذکرہ کیا کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو سلمان جیسا رتبہ نہیں ملا. تو پہلے ان ہستیوں سے گزرنا پڑے گا. کہا بھیجا رسول کو. توجہ توجہ، کیوں بھیجا؟ الذی ارسل رسولہ بالہدی، کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ. کیوں؟ کیا وجہ؟ تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے. اب ان کی مسکراہٹ نے مجھے کچھ یاد دلا دیا. خدا کی قسم، امام زمانہ کی قسم، یہ جملہ ممبر پر آیا، ممبر پر اترا تو اس لیے کہہ رہا. آیت پہ غور کر لیجئے اور اس کے بعد خاموش یقیناً نہیں بیٹھیں گے. اور دیکھیے ایک بات میں ہر جگہ کہتا ہوں، یہ جو داد واد ملتی ہے نا، جو داد آپ مجھے دے رہے ہیں، اگر میں یہ سمجھوں نا یہ داد مجھے مل رہی ہے، یہ شرک ہے. یہ داد آپ مجھے نہیں اپنے خون کو دے رہے ہیں. ہماری اوقات، خدا کی قسم، اگر ہم اس کتے کے برابر ہو جائیں نا کہ جس کو امام حسن مجتبیٰ ٹکڑے ڈال رہے تھے روٹیوں کے، وہ ہماری حیثیت کے لیے کافی ہے. اس تک آ جائے بہت ہے. چھوڑ دیجئے سب اور بات. کہا دین کو بھیجا، رسول کو بھیجا بالہدا. کیا پڑھایا گیا ساری زندگی اسلامیات کے نام پر؟ نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے. لوگ آ کر پوچھتے تھے جو کہتے تھے دیکھو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یہ کام تم خود کرو. کھیتی باڑی بتائیے، خود کرو. میں تو بس یہ آیا ہوں دین بتانے تمہیں. لکھا ہوا ہے صحیح کتابوں میں. کیا کریں بھئی، نام صحیح ہونے سے ہر بات صحیح نہیں ہو جاتی نا. یہ بچوں کو، ہمارے بچے جاتے ہیں بیچارے، بعد میں سوال کرتے ہیں آپ کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اب سنیے، پھر کہا قرآن تو کافی کہا، پڑھا نہیں صحیح سے، کیونکہ علی کی شاگردی میں آئے نہیں نا. بھئی علی کا شاگرد ہونے کے لیے کم سے کم جبریل ہونا چاہیے. ہدایت کے ساتھ اللہ نے. اب دیکھیے یہ با، خدا کی قسم بس جلدی سے با، یہ جو عربی کا با ہے نا، اس کے 10 معنی ہیں. کیا بات ہے. آپ پڑھتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، یہ با 10 معنی ہے. ایک ظرف کا معنی ہے، ایک پر کا معنی ہے، ایک ساتھ کا معنی ہے، ایک مدد کا معنی ہے. تو یہ با آ جائے تو پھر جو عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے یہ با کون سا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ میں نے بھیجا رسول کو ہدایت کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کہتے ہیں نا کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کی مدد سے، قلم کے ساتھ. اب آپ مجھے بتائیے جب آپ قلم سے لکھتے ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے لکھنے کے بعد لکھائی وجود میں آتی ہے؟ توجہ توجہ، آپ کی لکھائی کے ساتھ ساتھ سیاہی چلتی ہے. اللہ نے کہا بھیجا میں نے محمد کو ہدایت کے ساتھ، یعنی یہ بائے معیت ہے. یعنی محمد ایسا نہیں ہے بعد میں آئے ہوں، ہدایت پہلے آئی، ہدایت بعد میں آئی، محمد بعد میں آئے. یعنی ایسا نہیں ہے. اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ جب سے ہم نے محمد کو خلق کیا ہے یہ جب سے ہادی ہے، یہ دنیا میں آ کر ہادی نہیں بنا ہے. اب اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو آؤ ذرا بسم اللہ کے با کی طرف. علماء نے لکھا بسم اللہ کے با کا معنی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے. علی نے کہا کہ میں با کے نیچے کا نقطہ
ہدایت کے ساتھ بھیجا. یعنی یہ رسول ہدایت کے ساتھ آیا ہے. یہ دنیا میں آ کر نبی اور محمد اور ہادی نہیں بنے گا, دین حق لے کر آیا ہے. دین حق لے کر آیا ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کعبے سے ایک بی بی نکلی تھی, اس کی گود میں ایک بچہ تھا. رسول نے کہا علی توریت سناؤ, انجیل سناؤ, زبور سناؤ. ابھی تو قرآن آیا نہیں تھا, قرآن سناؤ. جس کا شاگرد قرآن سے پہلے قرآن سنائے اس کے استاد محمد کہتے ہیں. دین حق کے ساتھ کیوں آیا؟ دین کو غالب کر دے. دین غالب ہو گیا, ختم ہو گیا. سارے لا مذہب, صرف مسلمان ہیں سب؟ سارے ہیں. ہندو بھائی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, کمیونسٹ بھی ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں. ہر انسان تو کلمہ کو 5 ارب نہیں پڑھ رہے نا. تو اس کا مطلب ہے بھی آیت مکمل نہیں ہوئی. اور جس کے ذریعے سے آیت مکمل ہوگی, اللہ نے رسول بھیجا دین غالب کرنے کے لیے. اور جب یہ غالب ہوگا تو کسے برا لگے گا؟ مشرکوں کو. ساتھ کہہ دوں جملہ, خاموش تو نہیں بیٹھیں گے کہ ممبر پر آیا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں, اور خدا کی قسم علی کی مدد سے آیا تھا. اب جب بھی یہ آپ کسی کو سنائیں گے نا تو یقیناً جو اعتراض کرنے والا ہوگا کالا منہ لے کر جائے گا. اللہ نے کیا کہا کہ دین حق کے ساتھ محمد آئے, ہدایت کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ دین کو غالب کر دے تمام دینوں پر. کس کو برا لگے؟ یعنی اگر دین کی کہیں بات ہو اور دین غالب ہو رہا ہو تو برا لگتا ہے مشرک کو. اب اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محمد قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلاؤ اور انہیں ڈراؤ. تو اب مسلمانوں ہاتھوں کو جوڑ کر بتاؤ, دین کی پہلی دعوت جس کے گھر میں ہوئی تھی, جس نے اپنے ہاتھوں سے دین کی دعوت کا کھانا بنایا تھا, وہ یزید کا دادا تھا یا حسین کا؟ اللہ نے کہا دین غالب ہوگا تو برا مشرک کو لگے گا, برا کافر کو لگے گا. ارے جو دین کی شروعات کا گھر جس کا مرکز بنے اسے ابو طالب کہتے ہیں. کل ایمان آ رہا ہے حیدری, جناب ابو طالب کی ذات پر بوال بلند صلوات. توجہ کیا آپ نے؟ کہا دین غالب ہوگا, یعنی دین غالب نہیں ہے. اب ساری بات یہاں تک پہنچ گئی نا, تو اب اللہ نے رسول سے فرمایا یا محمدو, اے محمد میں افلاک کو خلق نہ کرتا اگر تمہیں نہ بناتا. یعنی افلاک خلق نہ ہوتے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ دریا, یہ سمندر, یہ پہاڑ, اگر تم نہ ہوتے. اور پھر کہا یا علی, یا محمد اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں نہ بناتا. اللہ اکبر. بات تو عقیدہ تو ہمارا خطرے میں پڑ گیا نہیں بھائی. رسول کا مقام تو بلند ہے نا, ہم نبوت کو نبوت مانتے ہیں, امامت الگ ہے. تیرا رسول کے بعد افضل ہے, رسول افضل. تو کہا محمد اگر علی نہ ہوتا تمہیں نہ بناتا. یہ بات فقط ہی نہیں کہا, آگے ہمیں اپنے موضوع کہا اے محمد, اے علی, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو نہ بناتا. اب مجھے کوئی فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک روایت کے لیے میں نے آپ کا اتنا وقت لیا. وہ علی جو کائنات کا شہنشاہ ہے, جو شہنشاہ ولایت ہے, جس کی ولایت کے بغیر کچھ قبول نہیں ہے. وہ محمد جس کی وجہ سے افلاک بنے ہیں. پروردگار یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ نہ ہوتی تم دونوں
پتا چلا اگر آج کہیں نبوت و ولایت باقی ہے تو وہ فاطمہ زہرا کا صدقہ. اگر سیدہ نہ ہوتی. اب حدیث تو حل کرنی ہے نا, نہیں کرنی ایسی چلا جاؤں. دیکھیے ان مولویوں کو کوئی ممبر پر مت بٹھائیے گا کہ جو شک کا بیج آپ کے دلوں میں بو کر جائیں. ہم امام المشککین کے نہیں, امام الیقین کے ماننے والے ہیں. خطرہ تو عقیدہ تو خطرے میں پڑ گیا. نبی علی نہ ہو, بات تو چھوڑیے, فاطمہ نہ ہو, نہ جن کے پاس نبوت ہے نہ ولایت ہے, تو ہے کیا سیدہ کے پاس؟ اللہ نے کہا رسول بھیجا. رسول, توجہ, اب تشریح سنیے. اور یہ بھی علی کی مدد نہ ہوتی تو یہ مضمون حل نہ ہوتا. یہ جو اللہ نے کہا نا, اے رسول, اے محمد, تم نہ ہوتے تو افلاک نہ بنتے, اور اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں نہ بناتا. یعنی رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسالت کو پہنچانا. توجہ توجہ, تمام احکام دین کو پہنچانا. مگر آپ کو وہ آیت یاد آئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول, نماز پہنچا دی, روزہ پہنچا دیا, حج پہنچا دیا, زکات پہنچا دیا, مگر اگر علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو رسالت کا مقصد فوت ہو جائے گا. یعنی پتا چلا ولایت پر ٹکی ہوئی نبوتیں ہیں. بتائیے ذرا, اللہ نبوتوں کو ولایت پر ٹکا رہا ہے اور یہ گلی کا مفتی علی سے لڑ رہا. کہا علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے تو ولایت کہاں ہوتی؟ ولایت کا پیغام نہ پہنچتا تو رسالت کا مقصد عبث ہو جاتا. اور اگر سیدہ نہ ہوتی تو دین غالب کیسے ہوتا؟ رسول نے کہا میرا دین غالب ہوگا مہدی کی وجہ سے. مہدی کس کی اولاد میں سے ہے؟ مہدی ہے حسین کی اولاد میں سے. اگر سیدہ نہ ہوتی تو علی کا کف نہ ہوتا, علی نہ ہوتے سیدہ کا کف نہ ہوتا, اور سیدہ نہ ہوتی تو حسین نہ ہوتا, اور اگر حسین نہ ہوتے تو مہدی کہاں سے آتا؟ پتا چلا اگر دین غالب ہوگا تو سیدہ کی وجہ. سلیمان آ رہا ہے حیدری, پاک سیدہ کی ذات پہ مواد بلند تر صلوات. اللہ اکبر, یہ ہے فاطمہ. نام آ گیا, بس اس بیوی تک پہنچ گیا میں. 2-3 جملے اور سنتے. کہا سیدہ مرکز ولایت و نبوت. جب حدیث کے ساتھ سنتے ہیں نا, کیا کہا اللہ نے؟ یا ملائکتی وسکان سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا عرضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا في محبت هؤلاء الخمسة. کہا ہے ملائکہ, اے سکان سماوات, میں نہیں بناتا سماء مبنیہ, ان بغیر ستونوں کے آسمان کو. بے خدا ہماری بہنوں بیٹیوں کو سلامت رکھے تو وہاں سے داد آ رہی ہے. یہ ان کا ہی پاکیزہ خون ہے جو ہم یہاں ہیں. کہا نہیں بناتا. کس کو؟ بغیر یہ ستون لگے ہیں نا جبھی تو چھت کھڑی ہے. اللہ کہہ رہے جو بغیر ستونوں کے میں نے آسمان بنایا ہے نا, یعنی پتا چلا آسمان رکا ہوا ہے کسی کی وجہ سے. امام نے فرمایا اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو آسمان زمین پر گر جائے تو پتا چلا ابھی تو کوئی ایسا کوثر کا بیٹا موجود ہے نا کہ جس کی وجہ سے آسمان بھی رکا ہے, زمین بھی رکی ہے. خدا کی قسم, خدا آپ کو سلامت رکھے. ہاتھوں کو چھوڑ کر بات پہنچ رہی ہے نا. کیا کہا؟ نہیں بناتا آسمان
वला अर्ज़म मदहिया, नहीं बनाता इस फैली हुई ज़मीन को। जो फैली हुई ज़मीन है, अगर ज़मीन नुक्ता होती तो कोई खा पाता? ज़मीन फैली तो काशकारी हुई, काशकारी हुई तो ग़िज़ा आई। अब अल्लाह ने कहा ये जो ज़मीन फैली है ना, इन पांचों की वजह से फैली है। और फिर इमाम ने फरमाया अल्लाह ने सैयदा का आसमान पर महर ज़मीन को रखा है। और इमाम ने कहा जो अली और ज़हरा का बुग़्ज़ लेकर ज़मीन पर चलेगा उसका ज़मीन पर चलना हराम है, क्योंकि जिस घर की उजरत ना दी जाए उस घर में नमाज पढ़ना हराम है। रसूल ने उजरत फातिमा की मांगी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन। अब अगर फातिमा से मोहब्बत नहीं तो ज़मीन पर चलना हराम। कहा सुनो, जो सैयदा का बुग़्ज़ लेकर, जो अली का बुग़्ज़ लेकर ज़मीन पर चला, ज़मीन पर जब चलना हराम है तो फिर हज कितने हराम होंगे। इमाम सादिक ने फरमाया हमारा दुश्मन नमाज पढ़ता है लिखा गुनाह जाता है, रोजा रखता है लिखा गुनाह जाता है। खबरदार दुश्मन आने आले मोहम्मद की नमाजों पे ना जाए। कहा हमारा दुश्मन बुलंद करके नारा हैदरी, नमाज पढ़ता है, सैयदा की जात पे बवादे बुलंद सलावा। आज ये मुकस्सिर कुछ मौलवी, एक मातमी अज़ादार बेचारा, देखिए नमाज का मुनकिर होना और है, नमाज को कज़ा कर देना और है। नमाज वक्त पे पढ़ी, हमारी वक्त पे नमाज क्यों हो, क्यों फलसफा क्या है आप समझते ही नहीं है। क्योंकि नमाज है ही हमारे लिए। इमाम कह रहे दुश्मन पढ़ता है गुनाह लिखा जाता है, तो यानी इबादतें हमारे लिए हैं, दुश्मनों के लिए। आज ज़्यादातर कम इबादतें करता है तो खड़े हो जाते हैं कुछ मातमियों को बुरा भला कहने के लिए। याद रखिएगा सैयदा की निगाह में, निगाहें आपके इख्तियार में नहीं है। खबरदार मातमी और अदादार को कहते हुए जबान को रोक लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो महशर में तुम्हारी नमाजें पीछे रह जाएं, मातमी आगे चला जाए। अभी जुमला तो मैंने कह दिया, अब एतराज होगा कि नमाज की तौहीन कर दी। नमाज की तौहीन नहीं की, मातम के मुकाबले में जो नमाज अपनी ला रहे हो उसकी तौहीन करेंगे। भाई कुरान, अली के मुकाबले में कुरान आ जाए सिफ़ीन में, मातम के साए में नमाज पढ़ो। अरे ये मातम है जिसने मस्जिदों की सफों को बचाया हुआ। ये अदादारी है, तो कोई ऐसा मातमी है ही नहीं जो नमाजी ना हो। जो ऐसा मातमी मुझे भी दिखा के जो नमाज ना पढ़ता हो, कोई नमाज का मुनकिर नहीं है। और अगर है तो सैयदा से माफी मांगे, क्योंकि सैयदा के बारे में इमाम हसन ने कहा जब हमारी मां नमाज के लिए खड़ी होती थी तो ऐसा नूर फैलता था कि तमाम मदीने वाले कहते थे ये नूर कहां से आ रहा है। और इमाम हसन ने कहा कि जब चांद निकलता था और सैयदा चौदवी का चांद देखती थी तो बीबी के चेहरे का नूर चांद पर गालिब आ जाता था। इन बहसों को मजलिसों में न लेकर आए, नमाज माफी खुदा के लिए। सैयदा की मोहब्बत देखें दिल में कितनी है, जितना निस्बत का एहतराम होगा प्यार और मोहब्बत से हर मामला हल होता है, डंडे से नहीं। पहले अपने आप को सादिक व अमीन मनवा लें, तो पहले किरदार बनाए फिर तबलीग करें। तो कहा नहीं बनाता इस जमीन को, फैली हुई। फिर कहा वला कमरा मुनीरा,
ولا شمس مضیہ، میں نہیں بناتا اس چمکتے ہوئے سورج کو، میں نہیں بناتا اس چاند کو. یعنی پتا کیا چلا، یہ جو چاند کی روشنی ہے نا یہ ان کی وجہ سے ہے، یہ جو سورج کی چمک ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا، رسول نے کہا علی قمر ہے، میں سورج ہوں. اور مسلمانوں کا پھڈا کبھی سورج پہ نہیں ہوا، ہمیشہ مسلمان چاند پر لڑے ہیں. اگر چاند نہ نکلے نہ ان کی عیدیں ہو سکتی ہیں، نہ روزے ہو سکتے ہیں. پتا چلا علی نہ ہو تو تمہارا دین نہیں بناتا. کیا فرمایا؟ سورج جب چمکتا ہے نا تو روشنی زمین پر پڑتی ہے تو بیج کی پو پھٹتی ہے. اور ریسرچ کرنے والوں نے دیکھا چاند اگر نہ ہو، چاندنی تو پھلوں میں ذائقہ نہ آئے. پتا چلا علی نہ ہو تو عبادتیں پھیکی رہ جائیں گی، اور عبادتیں پھیکی رہ جائیں تو پھر در در بھٹکنا پڑے گا. بس گفتگو کو سمیٹو، تھک تو نہیں رہے نا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، دیکھیے اب اتنی دور سے آیا ہوں، تھوڑا سا تو برداشت کریں. ساتھ ہیں دو جملے اور، ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری. میں نہیں بناتا یہ سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں، یہ جو کشتیاں سمندر کو پھاڑ کر چل رہی ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ اگر علی اور اولاد علی نہ ہو تو سمندر جامد رہتا، لہریں نہ ہوتی، تم سمندر کا سفر نہ کر پاتے. تو یعنی پتا چلا موسیٰ کے لیے جس نے سمندر کو چیرا، کہا یہ سمندر موسیٰ بعد میں ہے، علی پہلے ہیں. اور پھر اللہ نے تمام چیزیں گنوا کر ملائکہ کو گواہ بنایا کہ میں نے ان پانچوں کے لیے سب بنایا ہے. گواہ ملائکہ کو بنایا کہ جب آدم کو بنا رہا تھا نا تو اعتراض کیا، اس کو بنا رہا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے گواہ بنایا جب یہ پانچوں تن چادر کے نیچے آئے کہ میں نے یہ دنیا آدم کے لیے نہیں، یہ دنیا بندن کے لیے بنائی. پھر کیا کیا اللہ نے؟ جبریل نازل ہوئے، چادر کے پاس کھڑے ہوئے، کہا پروردگار کون ہے اس چادر میں؟ عجیب ہے جب یہ پانچوں مل جائیں تو پھر کوئی سمجھ میں نہیں پاتا ہے. اب بتائیے جب جبریل نوری فرشتہ نہیں پہچان پا رہا تو بنو نجران کے مسیح کیسے پہچانیں گے کہ جنہوں نے علی کو بھی دیکھا تھا، حسین کو بھی دیکھا تھا، حسن کو بھی دیکھا تھا، محمد کو بھی دیکھا تھا. مگر جب یہ پانچوں میدان میں آئے تو کہا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. ارے چہرہ تو ایک چھپا تھا، ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. ارے وہ بھی جانتے تھے پہاڑ پر بھاگنے والے اور ہیں، اشارہ کر کے توڑنے والے. نعرہ حیدری، آپ کو سلامت رکھے. اس وقت آپ اتنی گفتگو سن رہے تھے کہ مجھے بھی بس تو کھانے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، ڈائریکٹ اسٹیشن جانا پڑے گا. مگر خدا کی قسم یہ ذکر آل محمد کی چاشنی ایسی ہے. کیا کہا آپ سنیے. جبریل آیا، کہا کون ہے؟ راضی آیا، کہا آگے ابن عباس ابن عبد المطلب. کہا یہ بتائیے ہم سب بنی ہاشم میں ہیں، یہ علی کو ہم پہ فضیلت کیوں ہے؟ چچا ہیں علی کے. دیکھیے سوال کرنے آئے تھے، اعتراض نہیں. اس لیے رسول نے پوری روایت سنا دی.
اب پتا چلا کہ وہاں سے فضائل کی روایتیں کیوں نہیں آئیں، کہ ان کے بارے میں پوچھنے نہیں اعتراض کرنے آتے تھے. کبھی تو پھر سیدہ سے صرف 2 روایتیں ملیں گی. توجہ ہے؟ کہا کیوں؟ کہا سنو، اللہ نے آدم کی خلقت سے 7,000 سال پہلے ہمارے انوار کو خلق کیا. کہا اللہ نے میرے نور سے زمین و آسمان کو بنایا، میں زمین و آسمان سے افضل ہوں. کہا علی کے نور سے اللہ نے لوح کو بنایا، قلم کو بنایا. علی کے نور. ایک روایت میں کیا ہے؟ عرش و کرسی کو علی کے نور سے بنایا. اب بتائیے جس کے پاس اللہ کی کرسی ہو، بھلا وہ 2 ٹکے کی کرسیاں لوگوں سے مانگے گا کہ ایسی کرسی کہ جب اس پر ایک آنے والا آتا ہے تو پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی نبی نہیں آیا. تو کہا سنو، حسن کے نور سے اللہ نے جنت کی حوروں کو بنایا. اب جملہ کہہ دوں عدداروں کے لیے، حسن کی شادیوں پر روایت گڑھنے والوں، ارے جس کے نور سے جنت کی حوریں بنے، بلا بدبودار بدوؤں کی بیٹیاں حسن کہاں سے لے گا؟ کہا سنو، اللہ نے حسین کے نور سے جنت کو خلق کیا. حسین سے نہیں، حسین کے نور سے جنت کو خلق کیا ہے. اب اگر اسے جنت چاہیے تو یزید کو گالی دینی پڑے گی حسین کو ماننا. اور یہ چاروں کی بات رسول نے کر دی. اب ہمیشہ سیدہ کے لیے الگ ہی پروٹوکول رہا ہے. اللہ میری جان قربان میری شہزادی، اے ماں زہرا آپ پر جان قربان. کہا سنو، اللہ نور بھی اتنی آسانی سے اللہ نے نہیں بنا دیا. کہا اللہ نے جب سیدہ کے نور کو بنانا چاہا تو پہلے اللہ نے فرشتوں پر تاریکی کو بھیجا. وہ فرشتے جو ہزاروں سالوں سے نور میں تھے، جب تاریکی کو دیکھا تو چیخنے چلانے لگے، پروردگار یہ کیسی تاریکی ہے، ہمیں خدا کے لیے پروردگار تسبیح کرنے لگے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہا ملائکہ نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا، پروردگار اس تاریکی کو دور کر. پھر رسول نے فرمایا کہ اللہ نے عرش کے سامنے ایک قندیل کو روشن کیا، اس میں ایک نور کو روشن کیا. جیسے ہی وہ نور چمکا، فرشتوں کی آنکھیں چندیا گئی. اب سمجھ میں آیا جبریل نے کیوں پوچھا یہ کون ہے. جب سیدہ کا نور آ جائے تو پھر آنکھیں چندیا جاتی. وہاں اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا. تو اب کیا یہاں انسانوں کا امتحان نہیں لے گا؟ جس کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے نا وہی رزلٹ سناتا ہے. شافع محشر ہے فاطمہ، تو اب امت کا امتحان فاطمہ کے ذریعے سے ہو. فاطمہ کہا اللہ نے قندیل کو روشن. اب ایک آیت سنا دوں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. کہا اللہ کے نور کی مثال ایک قندیل جیسی ہے کہ جس میں ایک چراغ جل رہا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا رسول نے کیوں کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. ارے یہ مصباح جس کی آغوش طہارت سے نکلا ہے، کہ جس نے دنیا کو روشن کرنا ہے، جس حسین کے بیٹے نے آ کر دین کو غالب کرنا ہے، وہ سیدہ کا صدف طاہر جسم ہے. سیدہ کون ہے؟ بس
رسول نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اب ہاتھوں کو جوڑ کر آخری جملے بس پیش کر رہا ہوں. تمام عزاداروں سے پوچھوں گا, مجھے بتائیے افضل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ امیر المومنین. یہ اللہ نے, میں بہت سوچتا تھا مگر اگر یہ مدد نہ کریں تو پھر وہ مدد کریں گے جو ان کی مدد مانگتے رہتے تھے. کیا بچا تعارف سیدہ کے ذریعے سے. ہم فاطمہ و ابوہا. بھائی کسی بڑے جج کی بیٹی ہو تو کہا جائے گا کہ جج کی بیٹی ہیں, یہ نہیں کہے گا کہ بیٹی ہیں ان کے والد جج ہیں. توجہ توجہ, یہ صدر ہیں, یہ اس بیٹی کے باپ ہیں. ارے بیٹیاں ایسی تو لاؤ جو باپ کے لیے فخر بن جائے, بیٹیاں ایسی نہ ہو جو باپ کے لیے درد سر بن جائے. ہم فاطمہ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ کہا سنو سنو, آج ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کہہ کے جا رہا ہوں, خبردار جو ذرا سے علی کے فضائل پڑھے انہیں اپنے ممبروں پر مت بٹھا لینا, ان سے دل لگا کر مت بیٹھ جانا, کیونکہ امام نے فرمایا جس کے دل میں ہمارے دشمن کے لیے نرم گوشہ بھی ہو, جب محشر میں آئے گا تو اس کے ہاتھوں سے ہمارا لہو ٹپک رہا ہوگا. اب کوئی ایسا مولوی کسی شہر میں پنجاب کے بیٹھ کر عزاداروں کو گالیاں دے اور علی کے دشمنوں کی تعریف کرے, سمجھ جانا یہ امامہ شیطان کا امامہ, جو علی کے دشمن کی تعریف کرے, سیدہ کے دشمن کی تعریف کرے, عزاداروں ذاکروں کو گالیاں دے. امام نے فرمایا وہ دجال ہیں. تو اب دجال دیکھنا ہو آپ کے ہی آس پڑوس میں ہے, سلوات پڑھے محمد اور آل محمد. خبردار ایسے دجالوں کا ممبر پر 3 چیزیں یاد رکھنا, جو ان 3 چیزوں سے وفا کرے اسے ممبر پہ بیٹھا. میں رہوں یا نہ رہوں, یہاں آؤں نہ, جو حسین کی عزاداری کے خلاف زبان کھولے, جو سیدہ کی مصیبت کو چھپانے کا کہے, جو علی کے فضائل کو کام کی بات نہ کہے, وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا. علی کے فضائل اتنی کام کی بات ہیں کہ نبوت نہیں بچ رہی تو مولوی کا امامہ کہاں سے بچ جائے گا؟ یہ امامہ امانت ہے صاحب الزمان کی. یہ سیدہ سے وفا کا امامہ ہے. کیا کہا؟ فاطمہ, یہ فاطمہ ہے. خدا سلامت رکھے آپ. میں بہت آپ سے معافی چاہتا ہوں, مجلس طویل ہو گئی, ہاتھوں کو جوڑ کر اگر تھک گئے ہوں تو معاف کر دیجیے گا. یہ فاطمہ ہے, ان کے بابا ہیں, ان کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اللہ کو معلوم تھا کہ ایسی قوم آئے گی بڑی رسول کی نعتیں پڑھیں گے, رسول کے دشمنوں پر بھی لعنت کریں گے, رسول کو مانیں گے, نبوت کو مان لیں گے. مگر نبوت کا امتحان کیسے ہوگا؟ کہا علی کو بھی مان لیں گے, علی کی بھی ولایت مان لیں گے, علی کے دشمن پر بھی لعنت کر دیں گے. ہاں چلو حسن کے دشمن پر بھی لعنت کر دیں گے, حسن کو بھی کچھ نہ کچھ مان لیں گے, حسین کے قاتل پر بھی لعنت کر دیں گے. مگر ان کا توحید و امامت و نبوت و ولایت پر امتحان کیسے ہوگا؟ کہا امتحان کا مرکز زمانۂ غیبت میں اس کو بناؤں گا کہ جو کوثر ہے. اس کوثر سے پتہ چلے گا کہ کون کون حوض کوثر پر جائے گا. ہمیں روایت ملی کچھ جائیں گے مگر رسول کہیں گے ہٹ جاؤ. یعنی سب کے دشمنوں پر لعنت بھی کریں گے, ان کو مانیں گے بھی, مگر کہا سیدہ کو میں ایمان کا ترازو بناؤں گا, سیدہ سے محبت کر کے دکھاؤ,
सैयदा के कातलों पे लानत। फातिमा, बस आखिरी जुमले, खुदा आपको सलाम। रावी आया रसूल के पास, कहा लिमाज़ा सुम्मियत फातिमा, कहा फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा गया है? रसूल ने फरमाया कि सुनो, फातिमा वो कि जो अपने मुहिब्बों को आग से छुड़ाने वाली है। फातिमा है फतमा, फतमुन, यानी जब माँ अपने बच्चे को दूध छुड़ा देती है, उसी से निकला फातिमा। अब बड़े एहतराम के साथ एक जुमला कह रहा हूं, हाथों को जोड़ दो, हाथों को बड़े एहतराम से मिंबर पर। कौन है फातिमा? अपने मुहिब्बों को आग से छुड़ाने वाली। फातिमा की मोहब्बत आग नहीं छू सकती, आग नहीं छू सकती। जब बच्चा एक उम्र में आता है, शरीयत क्या कहती है? इसका शीर छुड़ा दो। बहुत आराम से सुनिएगा, मुझे ईमानदारी से बताएं, कभी वो बच्चा दोबारा उस ग़िज़ा की जानिब देखता है? ऐसी इस्मत आती है कि फिर दोबारा वहां ध्यान नहीं जाता, यानी ऐसा छोड़ता है कि फिर मरते दम तक उस शीर के पास नहीं आता। यानी बताया कि बीवी वो है, ऐसा छुड़ाएगी कि फिर आग के पास नहीं जावा। अब मिसाल दूं, खुदा की कसम, ये जिक्र आले मोहम्मद का नूर है जो आप ऐसे सुन रहे हैं। ताकत नहीं थी मुझ में, इस सैयदा का करम। इमाम मौला अबुल फजल हमसे राजी है। कहा फातिमा, कहा और क्यों नाम रखा? कहा इसलिए कि लिअन्न, क्यों फातिमा रखा? कहा इन्नल खल्क़ फुतिनु अन मारिफतिहा, अल्लाह ने फातिमा की मारिफत से खल्क़ को दूर कर दिया है। यानी कोई फातिमा की मारिफत का हक अदा नहीं कर सकता। अब रावी आया, कहा मौला ये नाज़लना में लैलतुल क़द्र क्या है? कहा ये लैलतुल क़द्र हमारी दादी का नाम है। फिर आगे आयत ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? यानी अल्लाह बताना क्या चाह रहा है? वमा अदराका मल फातिमा, तुम क्या जानो कि फातिमा क्या है? जब ये बीबी दरबार में गई तो ये नहीं कहा पहचान लो मैं फातिमा हूं, कहा जान लो, क्योंकि मालूम है कभी मुझे पहचान नहीं सकता। अय्युहन नास अन्नी फातिमतु व अबी मोहम्मद। दरबार में गई, अपना तारुफ करवाया। जानना और है, पहचानना और है। फातिमा, अब ये आपको तोहफा दे के जा रहा हूं, ये रिवायत बस खत्म मत कीजिए। इमाम ने कहा फातिमा नाम रखा, आग से छुड़ाएगी मुहिब्बों को, साथ है तोहफा ले ले। मदीने में, और खुदा की कसम यही इसी अय्याम फातिमा में पढ़ रहा था तो ये जुमला जहन में आया। और जब उनसे खुलूस हो ना तो फिर गढ़ने की रिवायतें जरूरत नहीं पड़ती। जिम्मेदारी मेंबर की याद रखिएगा। बीबी ने आग से छुड़ाने वाली, तो क्या दुनिया में कोई इसका असर है कि आग से छुड़ाएंगी? तवज्जो, एक ही कदर की। मदीने में बुखार फैला, बुखार है तपिश। बुखार आता है ना, आदमी बुखार में जलता है, बुखार जलाता है। सलमान आए, कहा सैयदा मदीने में ऐसा बुखार फैला है कि लोग सारे बुखार से तप रहे हैं। बीबी ने सलमान से कहा ये लो दुआए नूर लो, और जाकर मदीने वाले से कहो कि दुआए नूर पढ़ें। सलमान कहते हैं कि जिसने इस बुखार के लिए दुआए नूर को पढ़ा
تو ساری زندگی بخار نے چھوا نہیں، پڑھا بسم اللہ النور بسم اللہ النور النور بسم اللہ نور علی نور، یعنی پتہ کیا چلا کہ سیدہ نے دعا دے کے بتایا، ارے جو تمہیں دنیا میں بخار کی آگ کی تپش سے بچا رہی ہے وہ تمہیں آخرت میں آگ سے بچائے۔ بہت کچھ تھا مگر سید دربار میں گیا، جملہ کیا کہا، میں فاطمہ جو پہچان میرے بابا محمد، کیوں تعارف کروایا؟ اس لیے تعارف کروایا کہ بی بی جانتی تھی کہ انہوں نے میرے علاوہ رسول کی بیٹی نہیں دیکھی، وہ جس کے دروازے پہ رسول آئے اور آ کر سلام کریں، جو آگ سے چھڑانے والی ہو، اب اگر کوئی اس کے دروازے پر آگ لے کر آ جائے اور فقط آگ لے کر نہیں آئے، سیدہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، دروازے کو لاد ماری، محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے ہے، جانتے ہیں جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی، جیسے ہی دروازہ گرا نا وہ میخ سیدہ کے پاک و پاکیزہ سینے میں پیوست ہو گئی، سیدہ دروازہ اوپر سیدہ کے جلتا گرا، بس جیسے ہی دروازہ گرا تو سیدہ نے آواز کو بلند کیا، یا عبتاہ یا رسول اللہ ہاکذا یفعل بحبیبتک وابنتک احیا فزت الیکی فخذینی، اے بابا اے محمد رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے، فضہ آؤ مجھے تھامو، میرا محسن شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ آواز ہر سیدہ کے چاہنے والے کو رلاتی رہے گی۔ مدینے میں آواز بلند ہوئی، صبت علی مصائب لو عنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتی۔ بس میں دو روایتیں پڑھوں گا، خدا آپ کے یہاں بیٹھنے کو محشر میں کھڑے ہونے سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ سیدہ آپ کو اجر عطا کرے گی، کس کو معلوم کہ اگلے سال زندہ رہے اور یہ ایام منائے۔ بی بی یہ عزادار آپ کو سلام کہنے آئے ہیں، امام زمانہ پرسہ قبول کریں، جتنے عزاداروں کی بانیان کی خدمت ہے مولا اور خدمتوں کو قبول کریں۔ عزاداروں جانتے ہو امام حسن سے کسی نے پوچھا، کہا مولا سید ہونا بہت ہاتھوں کو جوڑ کر یہ روایت پڑھ، معافی مانگ کر، تاکہ آپ کے دلوں میں سیدہ کے دشمنوں کی نفرت پڑ جائے۔ امام حسن سے پوچھا مولا آپ اس گلی سے گزرتے کیوں نہیں؟ امام نے رونا شروع کیا، کہا تو نے میرے زخم کو تازہ کر دیا، کہا جانتا ہے یہی گلی تھی کہ جہاں میری ماں کو تماچا مارا گیا، جہاں میری ماں کا گوشوارہ ٹوٹا۔ میں کہوں گا اے بی بی سیدہ، ارے آپ سے پہلے اے سکینہ، اے شام والی زہرا، ارے آپ سے پہلے آپ کی دادی وہ تماچا لگا۔ اجرکم اللہ یا زہرا۔ عزاداروں راوی آ کر کہا، راوی نے مولا اپنی ماں کی طبیعت بتائیں۔ امام نے کہا تجھے کیا بتاؤں، آدھی رات ہوتی ہے، میری ماں سانس نہیں لے پاتی،
ارے سانس لیتی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں سیدہ کو تکلیف دیتی ہے. کہا مولا ماں کیسے رات بسر کرتی ہے؟ کہا سن، میری ماں اگر بائیں کروٹ لینا چاہتی ہے، سیدہ کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اگر دائیں کروٹ لینا چاہتی ہے، پہلو کا زخم ہے، میری ماں سو نہیں پاتی. ہاں داداروں، جانتے ہو سیدہ 2 عصا لے کر چلتی تھی، بابا کی قبر پر جاتی تھی. ہاں سیدہ اتنی نحیف ہو چکی تھی، اب چلا نہیں جاتا، اب بستر سے سیدہ سے اٹھا نہیں جاتا. ہاں مگر بس مسائل چھوڑ دیے سارے. تم رو لیے، مجلس تمام ہوئی. تم رو لیے، مجلس تمام ہوئی. دعا کروں گا سیدہ، میں نہیں جانتا یہ عزادار کون بیمار ہے، کون تکلیف میں ہے. سیدہ اپنی نظر کرم کرو، جو ان میں بے اولاد ہے انہیں اولاد دے دو، جو روزگار نہیں ہے روزگار دے دو. ہاں سیدہ ان بانیوں پر، ان عزاداروں پر اپنا رحم کرو، اپنا کرم کرو. یہ ماتمی جوان سیدہ اپنی چادر کے سائے میں رکھو. ان انجمن کو، ان خدام الحسین کو، ان انجمن کو اپنی بارگاہ میں سیدہ شرف عطا کرو. آخری جملے روایت کہتی ہے ایک دن فضہ نے دیکھا کہ وہ سیدہ کہ جو بستر سے چل نہیں پاتی تھی، آج سیدہ نے گھر کی جھاڑو دی، کپڑے دھوئے، بچوں کو نہلایا، نیا لباس پہنایا، کھانا بنایا. مجھے ایمانداری سے بتانا، اگر بچے کے سامنے تم غیرت مند بیٹے بیٹھے ہو، اگر باپ بھی ماں سے اونچی آواز میں بات کرے نا تو بچے کو باپ کا چہرہ بھی برداشت نہیں ہوتا، بچہ سہم جاتا ہے. مگر ان بچوں کو بتاؤ جن کے سامنے ماں کو درے لگے ہو، ارے ماں کہتی ہو بابا آپ کے پاس سیدہ ہے، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے. امام زمانہ آئے ہیں تمہارا پرسہ قبول کرنے. عزاداروں آخری جملے بی بی کہتی ہیں، میں نے آج سیدہ کا بڑا عجیب معاملہ دیکھا. علی گھر میں آئے، دیکھا سیدہ مسکرا رہی. وہ بی بی جو کبھی بابا کے بعد مسکرائی نہیں. علی قریب گئے، کہا سیدہ آج مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ یا علی، خواب میں بابا آئے تھے اور کہہ رہے تھے اے میری بیٹی اب تیرے سارے مسائل ختم ہو گئے، بابا تجھے لینے آیا ہے. آپ کو کوئی اور بیٹی یاد آئی؟ جب پھوپھی نے دیکھا کہ زینب نے دیکھا کہ جب سکینہ نیند سے اٹھی ہے، کہا سکینہ کیا ہوا؟ روتے روتے چپ ہو گئی. کہا پھوپھی اماں خواب میں بابا آئے تھے. سیدہ نے علی کو قریب بلایا، کہا یا علی میری وصیتیں سن لینا، اب اپنا آنا سن لینا. تم یہاں آج کیوں جمع ہو؟ میرے ماتمی جوان جو ماتم کریں گے، سنو کیوں آئے ہو. علی نے کہا، زہرا نے کہا یا علی میرے چاہنے والوں کو، میری اولاد کو قیامت تک آنے والی میرا سلام کہنا. میں کہوں گا اے بقیہ کی بیوی ذرا مدینے سے آؤ، یہ عزادار تمہیں سلام کا جواب دینے آئے. آخری جملے کہا یا علی حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے، میرا بیٹا آدھی رات کو اٹھ کر پانی مانگتا ہے، حسین کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا. یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے کہ جنہوں نے مجھے اذیت دی، جنہوں نے میرا دروازہ جلایا، جنہوں نے میرا حول قذف کیا. میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. ارے اسماء نے لکھا، شہزادی نے بستر بچھوایا، کہا اسماء میں چادر اوڑھ کے سو رہی ہوں، اگر میری آواز آتی رہے تو سمجھ جانا سیدہ اس دنیا میں ہے، اگر آواز آنا بند ہو جائے سمجھ جانا آقا زادی جا چکی ہے. تمہاری بیوی گزر چکی. اسماء
اسما بیٹھ گئے حجرے کے کنارے. آواز آتی تھی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اسما نے آواز کو سنا, اطمینان تھا. اچانک سے آواز آنا بند ہو گئی. اسما نے رونا شروع کیا. جیسے ہی حجرے میں گئی سیدہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, دیکھا شہزادی ملکوت اعلیٰ میں ہے. آواز دے کر کہا اے بی بی جواب دو. بس اتنا کہنا تھا. گھر میں بچے داخل ہوئے. اسما بچوں کے قریب گئی, کہا بچوں رکو پہلے کھانا تو کھا لو. کہا اے اماں کی کنیز, کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ آزادارو بس یہ کہنا تھا. کہا بچوں پالنے والی گزر گئی. بچے ماں کے قریب آئے, رونا شروع کیا. واہ اماں, واہ اماں. آزادارو فضا دوڑتی ہوئی علی کی بارگاہ میں پہنچی. آخری جملے, علی مصلی عبادت پر تھے. فضا آئی, کہا فضا کیا ہوا؟ فضا جانتی تھی علی بڑی زہرا سے محبت کرتے ہیں, علی کی جان زہرا میں. کہا مولا غضب ہو گیا. عزاداروں جانتے ہوئے یہ وقت دیکھ رہے ہو نا رات کا, یہی وقت تھا کہ جب سیدہ دفن ہوئی. یہی رات کا وقت تھا, یہی تاریکی تھی. بس یہ سمجھ لینا کہ تم بھی وہاں موجود تھے. سیدہ ہوتے نا آپ کے بی بی, ہم علی کو دلاسا دیتے, اپنے مولا کو اکیلا نہ چھوڑتے. آخری جملے, یہ مجلس کی قبولیت ہو جائے. بی بی ہماری محشر میں شفاعت ہو. علی نے سنا خیبر کا فاتح علی, بدر کا فاتح علی. روایت نے لکھا فوقع علی وجہ علی. علی زمین پر منہ کے بل آئے. علی بے ہوش ہو گئے. علی کو ہوش آ گیا. بچوں نے آ کر پانی ڈالا, بابا کو اٹھایا. میں ایک جملہ کہوں گا, یا علی سیدہ کی خبر کو سنا. آپ غش کھا گئے, پانی بھی آیا, پانی ڈالا گیا. ارے مگر جب حسین کا کٹا سر سجاد نے دیکھا, پانی نہ تھا, زینب تھا. آخری جملے علی آئے, بس سارے مسائل چھوڑ دیے, سارے مسائل. علی نے چیخ بلند کی, زہرا کو غسل دیا. کہا یا علی میں طاہرہ مطہرہ, میرے لباس میں غسل دے. ایک چیخ کی اسما کو آواز آئی. کہا یا علی کیا ہوا؟ کہا اسما غضب ہو گیا. فاطمہ نے ایسا زخم مجھ سے چھپایا جس کی تکلیف لے کر دنیا سے چلی گئی. جنازہ تیار ہوا. اللہ, بچوں کو اجازت نہیں. سسک سسک کے بچے رو رہے ہیں. ماں کی وصیت ہے رات میں جنازہ اٹھے. جنازہ رکھا علی نے, آواز دی یا فاطمہ, تو علی کی بیٹی فاطمہ, یا حسن, یا زینب, یا ام کلثوم, یا حسین, آؤ ماں کا آخری دیدار کرو. جب کسی کا آپ کا مر جائے ہمارا تو پہلے آخری دیدار کروایا جاتا ہے. سارے بچے آئے, ایک بچہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا. کہا بابا اگر ماں فخر مریم ہے, میں فخر عیسیٰ ہوں. جب تک ماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا. بس یہ سنا کفن سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. حسین آجا میری آغوش میں, میں کہوں گا زہرا آج حسین نے بلایا. آپ جنت سے آ گئی, مگر جب حسین گھوڑے سے زمین پر گرے, حسین آواز دے اماں زہرا کربلا میں. آزادارو آخری جملہ,
حضرت علی آئے بچوں کو جدا کیا جنازہ اٹھا میں کہوں گا یا علی آخری جملہ آپ نے بڑے آرام سے زینب کے بازو کو پکڑا ہوگا بڑے آرام سے حسین کو جدا کیا ہوگا ہاں ماں دنیا سے گئی ہے نا یتیم بچے ہیں اگر یا علی ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا ارے آپ کی یتیمہ پوتی سکینہ جب باپ کے جنازے